السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، ہم فگار عشقم ناول کی آج نیکسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے کارڈ کو دیکھتے ہوئے بھوجل قدموں کے ساتھ چل دی تھی۔ آج تک صدیقی صاحب نے اسے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ وہ تو سخت لہجوں پر بھی رو دیتی تھی، مگر صحیح کہتی تھی، دنیا جب لڑکی کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جائے تو پوری دنیا بے رحم ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کار میں۔ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کارڈ نے سختی سے اسے کار کی طرف دھکا دیا تھا۔ باس، ہمیں بھی لے چلیں، ہم بھی دل بہلا لیں گے۔ دو اور گارڈز ان کے قریب آتے ہوئے بولے، جبکہ ان کے ارادے جان کر وہ لرز گئی تھی۔ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کبھی نہیں، ہمیں بھاگنا ہوگا یہاں سے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ۔ سختی سے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں عہد کر چکی تھی۔ سہمی ہوئی نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ گارڈز گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ باس، پولیس آ گئی ہے۔ تینوں گارڈز نے گھبرا کر ہڑبڑاتے ہوئے وہاں اپنی طرف بڑھتے گارڈ کو دیکھا تھا۔ وہ موقع دے کر فوراً سے وہاں سے بھاگی تھی۔ ان کی لاشیں لے لی تم نے؟ سب ہو گیا نا؟ گارڈ نے باقی دو گارڈ سے استفسار کیا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اسے مطمئن کیا۔ ارے عقل کے دشمنوں، وہ لڑکی کہاں گئی بے وقوفو؟ عشیق کا خیال آنے پر وہ اس کی سمت دیکھ چکا تھا جہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اسے نہ پا کر غصے سے لال ہوتے ہوئے دوڑا تھا۔ باقی گارڈ جلدی سے وہاں پہنچے تھے۔ اسے راستے میں ڈھونڈ لیں گے، زیادہ دور نہیں ہوگی۔ گارڈ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ سب نے اس کے مشورے سے اتفاق رائے کیا۔ کار تیزی سے روڈ پر دوڑاتے ہوئے وہ آس پاس نظریں گھما کر اسے تلاش کر رہے تھے۔ انسپکٹر ہاشم اپنی ٹیم کے ساتھ کسی مہمان کی اطلاع ملنے پر فوراً وہاں پہنچا تھا۔ سب بکھرا ہوا تھا، مگر صدیق صاحب، ان کے داماد اور ان کی بیٹی کو نہ پا کر اس نے فوراً مرجان کو فون ملایا تھا۔ میرے جوان بچے کو مار ڈالا، میرے بھائی کو مار ڈالا، میری بچی کو لے گئے وہ ذلیل لوگ۔ فائزہ بیگم صدمے سے نڈال زمین پر پڑی چیخ کر بول رہی تھی۔ انویسٹیگیشن کرو اور وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، سب معلوم کرو۔ ہاشم آرڈر دیتے ہوئے دوبارہ فون کو کان سے لگا چکا تھا، مگر مرجان فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کال کنیکٹ ہوتے ہی ہاشم نے جلدی سے اسے آگاہ کیا تھا۔ کیونکہ صدیقی صاحب اس کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے پہلی اطلاع اسے دے دی گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچا تھا۔ ہمیں انفارمیشن جیسے ہی ملی ہم یہاں پہنچ گئے، لیکن وہ صدیقی صاحب کو قتل کر چکے تھے۔ افسوس کے ساتھ ہاشم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ ان کی بیٹی غائب ہے اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ صدیق صاحب کے ہونے والے داماد کو بھی انہوں نے مار دیا۔ ہمیں باڈیز نہیں ملی۔ نہیں چھوڑوں گا اب میں تمہیں، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ سنسان سڑک پر وائٹ کلر کی لینڈ کروزر فراٹے بھرتے ہوئے دوڑ رہی تھی۔ ہوا کا سینہ چاک کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے روڈ پر نظریں کھاڑے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے صدیقی صاحب کی موت کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا اپنے رقیب کی موت پر، مگر اس کا دل کہیں نہ کہیں اداس تھا۔ ایک سکوت سا چھایا ہوا تھا اس کے دل و دماغ پر۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم انسان نہیں ہو، تمہارے پاس دل نہیں ہے، ڈیم اٹ! پھر کیوں دھڑک رہا ہے اتنی تیزی سے؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے وہ ہانپتے ہوئے رکی تھی، پسینے میں شرابور۔ وہ تھکی ہوئی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ اس کا وجود زلزلوں کی ضد میں تھا۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ سنسان سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ بالکل اکیلی تھی، کچھ باقی نہیں اس کے پاس۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ ہوا میں شدید خنکی تھی، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور سبزی مائل پیلے لیمپ خمار سخت سڑک پر دور دور تک اپنی مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ وہ سردی محسوس کرتے ہوئے ہیوی دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹتی ہوئی، ہاتھ رگڑتے ہوئے دھیرے سے چل رہی تھی۔ پیچھے سے آتی ہوئی تیز روشنی پر اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں تیزی آئی تھی۔ سنسان سڑک پر پائل کی چھن چھن سنائی دی تھی۔ وہ پیچھے دیکھتے ہوئے بھوجل قدموں کے ساتھ ایک بار پھر بھاگی تھی۔ اللہ پاک پلیز ہمیں ان سے بچا لے، وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ رو رہی، وہ لڑکیاں کہاں تک اب بھاگے گی؟ گارڈ نے ونڈو سے سر نکال کر کہکا لگایا، جس پر اسے اپنا دل کسی خستائی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔
اللہ پاک پلیز ہمیں مار دے، اسی وقت مار دے، ہماری جان چلی جائے۔ سسکتے وقت وہ خوف سے آنکھیں میچتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کو بھی وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ روڈ پر گاڑی کے ٹائر سنساہٹ پیدا کرتے رکے تھے۔ کار اس سے ٹھیک 1 انچ پر رکی تھی۔ وہ چیختی ہوئی آنکھوں پر ہاتھ دھکیل کر خوف سے وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ کار سے باہر نکلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے عروسی لباس میں سجی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر رکا، جبکہ سامنے سے آتے ہوئے گارڈز نے فوراً گاڑی کو واپس بھگایا تھا۔ وہ اس شخص کو نہیں پہچان سکے تھے، اس لیے وہاں سے فوراً نکل گئے۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے براؤن بالوں کو سرد انگلیوں سے ہٹاتے ہوئے وہ تھام سا گیا تھا۔ دھندلیاسی رنگت چہرے پر بلا کی معصومیت اور اس کی گھنی پلکوں کی جھالر نے اس کی بے حد ہنسی گرے آنکھوں کو چھپائے رکھا تھا، مگر وہ اس کے بے پناہ حسن پر شدھر رہ گیا تھا۔ آج تک اس نے اس قدر معصومیت سے بھرپور نقوش چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ باریک انابی سرخ ہونٹ خوف سے کانپ رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک میں موجود نتھ، جس کا مہرون موتی اس کے ہونٹوں سے ٹکرا رہا تھا، اس کی دل کی دھڑکن کی رفتار میں تیزی کا باعث بنا تھا۔ آج اس پتھر دل شخص کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ کچھ پل یوں ہی اس کے قریب بیٹھا اس کی حسین نقوش کو دیکھ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، مگر وہ بے ہوش ہی رہی۔ کار سے پانی لا کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر پانی کی بوندیں چھڑکائیں۔ وہ پھر بھی خفا ہی رہی۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کے جسم میں باقی سکت ختم ہو گئی تھی۔ صدمے نے اسے اس قدر کسک دی تھی کہ وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کے ہلکے سے وجود کو مضبوط بازو میں بھرتے ہوئے اس نے کار کی سائڈ کا دروازہ کھول کر نرمی سے اس کی اینٹیک پیس کی طرح اسے سنبھال کر سیٹ پر سلایا۔ وہ یہی جانتا تھا کہ اس قدر احتیاط سے اس نے یہ کام کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے ایک خراش بھی آئے۔ اس کی چوڑیوں نے ہلکیاہٹ پیدا کی تھی، جس پر وہ بھم سا مسکرایا۔ سد سپورٹ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جمان ہوا گاڑی کو اپنے فارم ہاؤس کی طرف لے گیا۔ خود پر کسی کی لو دیتی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ نم آنکھوں کو دھیرے سے وا کرتے ہوئے وہ ہوش میں آنے لگی۔ سر میں درد کی ٹھیس ابھری۔ سر کو تھامتے ہوئے وہ دھندلے منظر دیکھتے ہوئے کچھ ہی دیر میں دھندلے مناظر شفاف تصویر میں بدل گئے۔ وہ ایک کشادہ عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ فرش پر ڈارک بلو قالین بچھائی گئی تھی۔ ونڈو پر لگے ریشمی سفیدی پردے ہوا سے حرکت کر رہے تھے۔ دیواروں پر آف وائٹ کلر کا پینٹ کیا گیا تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک شیشے کی ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے سامنے ہی لگژری بلیک صوفے رکھے ہوئے تھے۔ خود کو انجان جگہ پا کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جو کب سے اپنے کمرے میں موجود LCD پر کیمرے سے دیکھ رہا تھا، سنجیدگی سے دروازہ کھولتے ہوئے روبرو آیا۔ کون ہیں آپ؟ اس کی باریک آواز پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اور آپ نے چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ کون ہیں آپ؟ بولے۔ ہم وہاں بے ہوش ہوئے تھے۔ کیوں لے کر آئے ہیں آپ ہمیں یہاں؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو آپ واپس جانا چاہتی ہیں؟ ہمیں واپس جانا ہے۔ واپس اپنے گھر؟ سوالیہ رعبدار لہجہ تھا۔ نہیں، آپ ہمیں کسی قریبی یتیم خانے میں چھوڑ دیں۔ میں آپ کو کسی یتیم خانے میں نہیں چھوڑ سکتا، البتہ میرے پاس ایک بہتر آپشن ہے، آواز میں بولا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے رکی۔ مجھ سے نکاح کر لیں اور یہاں رہیں۔ اس کے آپشن نے جیسے ہی اس معصوم لڑکی کے سر پر بوم گرایا، اس کی پیشکش پر وہ کام کر رہ گئی۔ آج ہی اسے والد کی وفات ہوئی تھی اور اب اسے نکاح کی پیشکش کی گئی تھی، وہ بھی ایک انجان ہستی سے جسے وہ کچھ گھنٹوں پہلے ملی تھی۔ آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، میں آپ کو کسی یتیم خانے میں نہیں چھوڑنے والا۔ اگر آپ گھر نہیں جا سکتی تو میرے ساتھ یہاں رہیں، میرے نکاح میں رہ کر۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتی تو میں آپ کو ٹھیک اسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا جہاں سے آپ کو لایا تھا۔ اللہ پاک، اتنا مشکل امتحان کیوں؟ بچپن میں ہی آپ نے ہم سے ہماری امی کو چھین لیا۔ ایک بابا ہی تو تھے، ان کو بھی آپ نے لے لیا۔ کیا کریں گے اب ہم؟ یہاں کہاں جائیں گے؟ کاشف کو بھی مار دیا۔ صدیقی صاحب کا ساکت وجود اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ ہم واپس نہیں جائیں گے، وہ لوگ ہم نہیں جائیں گے، ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ بابا، آپ سے ایک بات پوچھیں ہم؟ صدیقی صاحب نے شفقت سے اپنی لاڈلی بیٹی کا سر گود میں رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا، ہمارے نام کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا، عشیق کا مطلب ہے محبت، عشق۔ لیکن ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا سوائے آپ کے۔ بیٹا، آج آپ کا نکاح ہے نا کاشف سے، وہ آپ سے بے حد محبت کریں گے۔ وہ اپنے بابا کی کہی گئی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ بابا کو مار دیا، ہمارے بابا کو مار دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر تلخ یادوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ نہ جانے 1 گھنٹہ کب گزرا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ کو سر نے بلایا ہے۔
وہ سر ہلاتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے ساتھ ایک عالی شان محل نما حال میں آئی تھی۔ وہ پورے اسرار شخصیت پوری وجاہت کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا سوچا آپ نے؟ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ وہ سر جھکا گئی۔ دوبارہ وہی سرد دل فریب آواز اس کے کانوں میں گونجی، ٹھیک ہے، ہم آپ سے نکاح کریں گے۔ وہ دبی سی آواز میں بولی۔ سامنے ویلوٹ کے بلیک صوفے پر بیٹھے اس شخص نے انابی ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سجائی۔ لیکن وہ سہمے وہ لہجے میں بولتی ہوئی رکی، لیکن کیا؟ ہمیں اپنا نام بتائیں اور چہرہ دکھائیں۔ افسوس میں ایسا نہیں کر سکتا، اور یہاں تو بالکل نہیں۔ وہ اپنے کارڈ کو دیکھتے ہوئے تشویش سے بولا تھا۔ میں آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، لہٰذا میرے کارڈز آپ کو اس سڑک تک چھوڑ دیں گے جہاں سے میں آپ کو لایا۔ نہیں، ہم یہ نکاح کریں گے، ہمیں واپس وہاں مت بھیجیں۔ مگر آپ کا نام ہمیں نہیں پتہ۔ وہ سب جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ریحان مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔ سرد سے اس روسی لباس میں پور سجی اس سراپا قیامت کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ کر اس کشادہ حال سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بابا، ہمیں معاف کر دینا۔ ہم آج کے دن اپنی زندگی کی نئی شروعات اس طرح کرنے جا رہے ہیں۔ ہم مجبور ہیں، ہم واپس نہیں جا سکتے وہاں بابا۔ وہ لڑکی اسے لے کر کمرے کی جانب چلی گئی۔ تم جانتے بھی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ صدیقی کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کو تم نے آج ہی مروایا ہے۔ اس کے منگیتر کو مروایا ہے تم نے۔ اسے بربادی کی راہ پر لانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ میں نہیں جانتا کیوں مجھے ہمدردی ہو رہی ہے اس بے سکون وجود سے۔ تو نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو اس سے؟ ہمدردی افسوس کر کے بھی جتائی جا سکتی ہے، معافی مانگ۔ نیور ایور، ڈونٹ یو ڈیئر۔ اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا اس کی فیملی کو میں نے مارا ہے، جنونی انداز میں کہتے ہوئے وہ سامنے کھڑے شخص کو حیرت سے چونکنے پر اکتفا کر چکا تھا۔ اس کا مطلب لفظ عشق سے بے حد نفرت کرنے والا وہ درندہ صفت انسان آج ایک چھوٹی سی لڑکی سے عشق کر بیٹھا ہے۔ اسے عشق، ہاں، وہ میرے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کی ان آنکھوں میں بے حد معصومیت ہے۔ جب سے اسے دیکھا ہے دل بے سکون ہے۔ میں اسے حاصل کر کے اس تیز دھڑکتے دل کو تسکین دینا چاہتا ہوں۔ اور جب اسے پتہ چلا اس کے باپ کے قاتل تم ہو، وہ کبھی نہیں جان پائے گی۔ پسٹل لوڈ کرتے ہوئے وہ اس کے سر پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ دھڑام سے اس کا ساکت وجود زمین بوس ہوا۔ اس پر سپریسر لگا کر وہ سامنے کھڑے شخص کے دل پر گولی چلا چکا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں سر۔ دروازے پر ریحان کی دستک سن کر پسٹل نیچے گراتے ہوئے وہ چہرہ ماسک سے ڈھانپتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ میم پلیز یہ ڈریس جلدی سے پہن لیں، مجھے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، اور اگر دیر ہو گئی تو سر بہت غصہ کریں گے۔ بوکھلائی ہوئی عشیق جو کب سے آدم کھولے اس سامنے بیڈ پر رکھے گولڈن ہیوی میکسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت مہنگی ہے۔ میکسی پر جڑے خوبصورت نگینوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولی۔ میم پلیز آپ چینج کر لیں تاکہ میں آپ کو تیار کروں، سر بہت ناراض ہوں گے۔ لیکن ہم پہلے سے ہی دلہن کے لباس میں ہیں۔ میم سر نے یہ اسپیشل آپ کے لیے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں آپ یہ پہنیں۔ ٹھیک ہے، ہم چینج کر لیتے ہیں۔ گاڈ، کہاں پھنس گئی ہی میں؟ اگر ایک بھی غلطی ہو گئی سر میرے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ پتہ نہیں اس بیچاری معصوم لڑکی کا کیا ہوگا، ایسے ڈینجرس انسان کے ساتھ کیسے رہے گی بھلا؟ یہ بہت بھاری ہے، ہم نہیں چل پا رہے۔ واش روم سے آتے ہوئے عشیق نے بدخواست ہو کر کہا۔ ماشاء اللہ، جسٹ بیوٹیفل۔ اسٹائلسٹ اسے دیکھتی ہوئی رہ گئی تھی۔ پلیز، یہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا۔ کمر تک آتے براؤن سلکی بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ بولی۔ ہاں میم، آپ پلیز یہاں بیٹھے، میں آپ کو ریڈی کر دیتی ہوں۔ یہ بہت بھاری ہے اور ہمیں چبھ رہی ہے یہ۔ عشیق نے معصومیت سے شکایت کی جس پر اسٹائلش مسکراتے بغیر نہ رہ سکی۔ عشیق نے حیرانی سے خود کو مرر میں دیکھا، وہ کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ عشیق نے معصومیت سے اپنا عکس دیکھا، وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی، جبکہ اسٹائلسٹ نے سکھ کر سانس لیا۔ اب تک وہ جھکڑے ہوئے کلیجے کے ساتھ سب کر رہی تھی کیونکہ اسے صاف وارننگ دی گئی تھی، ایک بھی غلطی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ مولوی صاحب آ گئے۔ دروازے پر ریحان کی دستک سن کر پسٹل نیچے گراتے ہوئے وہ چہرہ ماسک سے ڈھانپتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ سر، یہ ڈراؤنا ماسک اتار دیا بھابھی، ڈر جائیں گی، اب اتار دیں اس کو۔ ریحان نچلا ہونٹ دانت تلے دبا کر بولا۔ پٹے گا مجھ سے کسی دن۔ دونوں مین ہال میں پہنچے جہاں مولوی صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے مولوی صاحب نے حلق تر کیا تھا۔ وہ آدھی رات کو ریحان کے ساتھ صرف اس لیے آئے تھے کیونکہ انہیں اپنی جان عزیز تھی۔ دلہن کہاں ہے؟ نکاح پڑھوانا ہے، مولوی صاحب نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ ریحان نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ پاس کھڑے شخص نے اس کے پیر پر پاؤں رکھا جس پر وہ بالکل فوجی کی طرح سیدھا ہوا تھا۔
سوری سر، اسے یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بعد میں دستخط کروا لیے جائیں گے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ سرد نظروں سے پین کو دیکھتے ہوئے وہ نکاح نامے پر دستخط کر چکا تھا۔ گہری نیند میں سوئی زارا نے دھیرے سے آنکھیں واہ کرتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھا جو خالی تھی۔ کہاں چلے گئے؟ کہیں ہماری باتوں سے ناراض؟ ہمیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، باہر دیکھتے ہیں، شاید باہر ہوں۔ بلینکٹ ہٹاتے ہوئے وہ نیچے اتری۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے وہ باہر نکلی۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، کہاں ہوں گے اس وقت؟ سہمی ہوئی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی آپ یہاں؟ سالے کے اچانک بولنے پر وہ ڈر سے اچھلی۔ ارے ریلیکس، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے کافی بنانے آئی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ بھیا نے آنے دیا آپ کو اس وقت باہر؟ نہیں، وہ بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے وہ متذبذب لہجے میں بولی، کیا ہوا؟ لڑائی ہو گئی؟ ہاں۔ اور وہ چلے گئے ناراض ہو کر؟ آئے میرے ساتھ، زارا نے افسردہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ مجھے آج پرابلم بتائیں اور آپ کی سالے پکا آپ کی پرابلم کا حل نکال کر آپ کو دے دے گی۔ بیٹھی تھی وہ اب اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ دیکھیں بھابھی بتا دیں، وہی یہ نہ ہو کہ بھائی ہی نکل جائیں آپ کے ہاتھ سے۔ اف، بس اتنی سی بات ہے، آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے؟ ارے وہ ہیں ہی سڑیل، سالے نے کان دباتے ہوئے کہا، مگر بہت ڈیشنگ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا بھابھی، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، ان کو دیکھ رہی ہیں اس زنیرہ کو آج کل کیسے بھامتی پھر رہی ہے؟ اور تو اور کبھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس تو چیک کریں بھائی کے، لڑکیوں کے کامنٹس ہی کامنٹس نظر آئیں گے ان کے اسنیپس پر۔ زارا نے منہ کا زاویہ بناتے ہوئے کہا، تو میں کیا کروں؟ اپنا خیال آنے پر زارا نے ماتم کرتے ہوئے سوچا، اس لیے ابھی بھی وقت ہے۔ دیکھیں بھائی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ جو بھی کریں گی آپ نے دیکھ لیا نا، بس ڈانٹتے ہیں۔ آپ اپنے گن چن کر سارے بدلے لے لو ان سے، نہیں وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ ارے نہیں کرتے کچھ، میری گارنٹی ہے۔ آپ انہیں دبا کر تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ پاگل ہو جائیں، اور جب آپ کا بدلہ پورا ہو جائے آپ ان سے اظہار عشق کر دیجیے گا۔ کیا؟ زارا نے آخری بات پر متفق ہونے سے انکار کیا، جبکہ وہ یہی جانتی تھی یہ سچ تھا۔ اچھا نا، وہ بات کی بات ہے، آپ ایگری ہو کہ نہیں؟ بدلہ لینا ہے یا نہیں؟ سالے نے سوال کیا۔ مگر کیسے؟ وہ مجھ پر چھوڑ دیں، کب کیا کرنا ہے میں بتاؤں گی۔ بھائی کان پکڑ کر آپ سے معافی مانگیں گے، لکھوا لو۔ ویسے ایک بات اور بھابھی، میرے بھیا برے نہیں ہیں، میں جانتی ہوں وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے کسی بے قصور کو تکلیف پہنچے۔ دل لگی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھ کے ساتھ پین تھاما تھا۔ وہ خود ہی اس سے نکاح نامے پر دستخط کروانے آیا تھا، اسے منظور کہاں تھا کوئی اور اس کی روح جان کو دیکھے۔ ایک آس تھی اس معصوم دل میں، وہ اسے دیکھ لینا چاہتی تھی، مگر وہ دشمن جان اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے دل میں بے حد ارمان تھے جو شاید آج ان دستخط کے ساتھ ہی ختم ہو جانے کو تھے۔ وہ بھی ان لڑکیوں میں سے تھی جو خواب دیکھا کرتی تھی، خوبصورت شہزادوں کی افسانوی دنیا میں رہنے والی وہ لڑکی آج زمانے کی تلخیوں کے بیچ دب کر رہ گئی تھی۔ یہاں سائن کریں۔ سبز جھیل سی آنکھوں سے ایک نمکین پانی کی بوند سامنے پڑے نکاح نامے پر گری۔ آنکھیں میچتے ہوئے اس نے سرد آہ بھری، پھر ہمت باندھتے ہوئے اس جگہ دستخط کر دیے جہاں اسے بتایا تھا۔ عشیق صدیقی لکھتے ہوئے اس کے دل میں طوفان سا اٹھا، وہ ٹھیک سے نہیں رو پائی تھی اور وہ غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ دستخط کرنے کے بعد وہ پین نکاح نامے کے ساتھ اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ آج وہ ظالم کی ہو گئی تھی۔ نکاح نامہ ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ ریحان کو تاثر دیتا ہوا کمرے سے واک آؤٹ کر چکا تھا۔ ریحان نے اسٹائلسٹ کی طرح ایک چیک بڑھایا تھا جسے لیتے ہی وہ اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ اٹس بلینک۔ اسٹائلسٹ نے حیرانی سے ریحان کو دیکھتے ہوئے کہا، یو کین فل اٹ یور سیلف ایز مچ ایز یو وانٹ۔ اسٹائلسٹ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ مسکرا دی تھی بس۔ ریحان کمرے سے جا چکا تھا جبکہ اسٹائلسٹ نے مسکراتے ہوئے عشیق کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم بہت لکی ہو، وہ بہت چاہتا ہے تمہیں۔ اس کی بات پر عشیق نے بے یقینی سے اسے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا۔ یس، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مولوی صاحب کو بھی اندر نہیں آنے دیا۔ وہ تمہیں دنیا سے چھپا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ پیار اور کون کرے گا۔ اور میں بہت لکی ہوں، مجھے آپ کو پیار کرنے کا موقع ملا۔ یو آر این اینجل، خالص رخ ہو تم، بہت خالص، گناہوں سے پاک اور بہت خوبصورت ہو، ماشاء اللہ۔ آ جائیں، میں آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھاتے ہوئے وہ اسے دوسرے کمرے میں لے جانے لگی، جبکہ عشیق بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ مرجان، واٹ دی ہیل از ہیپننگ؟ وہ سنجیدگی سے فون کان سے لگائے صدیقی صاحب کے روم کی ایک ایک
چیز ٹٹول رہا تھا اور جنرل کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا۔ سر میں کرائم پوائنٹ پر ہوں۔ ایگزیکٹلی تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کس نے کہا تمہیں انویٹیشن میں حصہ لینے کے لیے؟ وہ میرے پرسنل اسسٹنٹ تھے اور انہیں قتل کیا گیا ہے۔ آپ واقعی سوچتے ہیں میں اس کیس سے دور رہوں گا؟ لیکن اس سے تمہاری آئیڈینٹی ریوالو ہونے کا خطرہ ہے ایجنٹ۔ ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آئی ڈونٹ، جنرل نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم سر، اور وہ بولتے ہوئے رکا، پیپرز کے بیچوں بیچ ایک لفافہ دیکھ کر۔ سر گیو می اے سیکنڈ اینڈ ٹرسٹ می، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے میرے ملک کو کوئی نقصان پہنچے۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے وہ لفافہ کھولتے ہوئے اٹھا۔ روسی زبان میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ ٹھیک 48 گھنٹے بعد صدیقی صاحب کو مار دیا جائے گا، اور یہ بھی لکھا گیا تھا ان کی لاش کو تابوت میں سجا کر مرجان قاسمی کو پیش کیا جائے گا۔ خط کے آخر میں صرف اس کا آدھا ادھورا نام لکھا گیا تھا۔ مٹھی میں ہاتھ کو جکڑتے ہوئے وہ خون چھلکاتی نظروں سے اس کا نام دھیرے سے بولا، لوسیفر، یو ول ہیو ٹو پے فار اٹ۔ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی وہ پری سی لڑکی بمشکل بند ہوتی آنکھوں کو چپکاتے ہوئے نیند کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، کیا کریں ہم؟ گھڑی کو دیکھتے ہوئے وہ بولی، رات کے 2 بجنے کو تھے۔ نہیں سونا نہیں۔ دھیرے سے اپنے گال تھپتھپاتے ہوئے وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ جس کمرے میں وہ پہلے تھی یہ اس سے بہت بڑا تھا۔ آف وائٹ کلر کا فرنیچر کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اگر ہم سو گئے تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ کون ناراض ہوں گے؟ بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑانے لگی۔ اس کی سرد آواز سنتے ہی وہ کرنٹ کھاتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ وہ ہم لب کاٹتی ہوئی وہ پلکوں کو جھرجھری دیتے ہوئے نظریں جھکائے بڑبڑائی۔ اس کی موجودگی نے عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس پر خوف کے ساتھ کچھ اور تھا جس کی وجہ سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عشیق کا نازک ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے مرر کے سامنے لایا تھا۔ اس کی ٹھنڈی انگلیوں کو اپنی مرمری کلائی پر رینگتا محسوس کر وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ I just love you عشیق and that's the beginning and end of everything۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ بولا، I want to see you please I۔ دھیمے لہجے میں وہ مٹھی بھیجتے ہوئے بمشکل سے بولی، I have something for you۔ مٹھی میں دبائی ہوئی ایک ریڈ کلر کی ڈبی اس کے سامنے کرتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ پلکوں کی جھالر گراتے ہوئے اس نے اس ڈبی کو دیکھا جس میں ہارٹ شیپ کا ڈائمنڈ پینڈنٹ تھا۔ پرومس می عشیق، یو ول نیور ٹیک دس پینڈنٹ اپارٹ فرام یور سیلف۔ پینڈنٹ کو اسے پہناتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اوکے اوکے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے وہ نظریں جھکا گئی۔ آئی وانٹ ٹو سی یو پلیز۔ اگر آپ برے بھی دیکھتے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ دبی دبی آواز میں بولی، کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں بہت ڈراؤنا دکھتا ہوں۔ ڈراؤنا؟ بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھے بھوت کہتے ہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ دروازے کی طرف بڑھ کر دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ دھیرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے اس نے اس کے نازک ہاتھ کو دبایا تھا۔ گہری نیلی آنکھیں اسے اپنی رخ ٹٹولتی محسوس ہوئی اور اس کے دل تک وہ اتر گیا تھا۔ پیشانی پر بکھرے براؤن سلکی بالوں کی 2 لٹیں اس کی کشش میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ وجاہت کا منہ بولتا شاہکار تھا۔ بے یقینی سے عشیق نے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا جس پر وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اس کے ہلکے گلابی ہونٹ رکھے ہوئے محبت کی پہلی مہر ثبت کرتے ہوئے مسکرایا۔ مسکرانے پر اس کے لیفٹ گال پر ڈمپل واضح ہوا۔ آئی ایم ڈریمنگ۔ بے یقینی سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے وہ گھبرا کر بولی جیسے ابھی اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ اس کی پیشانی پر جھکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے دہکتے ہونٹوں کا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ رہا تھا۔ آنکھیں میچتے ہوئے وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی درخواست کر رہی تھی۔ شدت سے دھڑک رہا تھا اس کا دل۔ اس کے پرفیوم کی محسوس دینے والی ہلکی خوشبو اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے میرے جینے کی وجہ ملی ہے عشیق، اور وہ وجہ آپ ہیں۔ محبت کر بیٹھا ہوں آپ سے بے انتہا، اس محبت کی کوئی حد نہیں۔
عشیق کے گالوں پر شرم و حیا کی سرخی پھیلی۔ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے وہ بمشکل خود کو اس کے مسحور کر دینے والے بھنور سے نکالتے ہوئے بولی تھی، چینج کر لیں، آپ کی وارڈروب ریڈی ہے اور فوراً سے سو جائیں، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ اس کی دھمکی پر وہ جلدی سے میکسی پکڑتے ہوئے اٹھی اور وارڈروب سے نائٹ سوٹ لے کر واش روم میں گھس گئی۔ اس کی جلد بازی پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بڑا سا دوپٹہ خود کو لپیٹتے وہ منہ پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ حیرت سے آئی برو اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا، یہ ڈریس بہت چھوٹا ہے، ہم ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ کیوں؟ آئیں۔ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ گھبرا کر اٹھتے ہوئے بولی، جو اسے اپنے پاس لیٹنے کی پیشکش کر رہا تھا، یہاں آؤ۔ اس پر سختی سے حکم صادر کیا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھتے اس کے پاس آ کر لیٹی، اس کے کندھے سے تھام کر اس کا سر اپنے مضبوط بازو پر رکھتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کی لٹ سے کھیلتے ہوئے مسکرایا، آپ کا نام کیا ہے؟ ہم کیا بلائیں گے آپ کو؟ کچھ دیر بعد وہ پھر بول پڑی، شیری۔ وہ اسپوٹ لہجے میں بولا، یہ کیسا نام ہے؟ پورا نام۔ چپ چاپ سو جائیں ورنہ میں سونے نہیں دوں گا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دھمکی آمیز لہجے پر ڈر گئی، اور اس سے زیادہ آپ کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں، کٹن۔ اس کے سخت سے بھیجتے ہوئے ہونٹ کو انگوٹھی سے ہلاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا۔ اس کے دیے ہوئے نام پر وہ آنکھیں سکیڑتی ہوئی چپ ہوئی۔ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹھیک 5 منٹوں میں ہی وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سو گئی۔ سر، آپ پلیز گھر جائیں، میں یہاں سب دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی کچھ ملے گا میں سب سے پہلے آپ کو اطلاع کروں گا۔ مرجان، جو کب سے CCTV فوٹیج دیکھ کر آنکھیں سرخ کر چکا تھا، انسپکٹر ہاشم کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے اگلی فوٹیج لگانے لگا۔ سر پلیز آپ ریسٹ کریں، ہاشم نے اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ ہٹاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کیس سے دور رکھ کر کیا ملے گا تمہیں ہاشم؟ سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ ہاشم کو تقریباً ڈرا چکا تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، میں صرف یہی چاہتا ہوں جو سر چاہتے ہیں، آپ اس کیس سے دور رہیں اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیں۔ وہ نہیں چاہتے ملٹری ایسے کیسز دیکھے، آپ کے سر پر اس سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس فوٹیج میں صرف وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں سے پہلے ہی پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ یہ سب کس نے کروایا وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ان سب نے 1 منٹ کے لیے بھی ماسک نہیں اتارا، اور یہ لوگ دیکھنے میں سیریل کلر لگ رہے ہیں جو کام ہوتے ہی فوراً نکل گئے، اور جہاں تک میرا خیال ہے جنرل نہیں چاہیں گے کہ ان کا اسپیشل ایجنٹ اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں کو دیکھے۔ چائے کا کپ اسپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ لوسیفر، یہ نام کہاں سنا تھا؟ نہیں، کچھ تو ہے جو میں بھول رہا ہوں۔ کچھ کہا آپ نے سر؟ نہیں، لوسیفر۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری سوچ میں غرق ہوا، نہ چاہتے ہوئے اس کا نام لینے لگا۔ کیوں اسے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے یہ نام کہیں سنا تھا۔ سر آپ جائیں پلیز، ASI سر پہنچتے ہی ہوں گے، میڈیا ضرور یہاں پہنچے گی ان سے کیس کی ڈیٹیلز کے لیے، اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو طرح طرح کے سوال پوچھیں گے۔ ہاشم کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے وہ آخر کار اٹھا اور آخری نظر صدیق صاحب کے لائٹنگ اور پھولوں سے سجے گھر کو دیکھی، اور واپس کار میں بیٹھ کر کار کو بھگا کر لے گیا۔ اس کے جانے پر انسپکٹر ہاشم نے سکا سانس لیا۔ سسکیوں کے بیچ وہ منہ پر ہاتھ دیے آواز کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ بے شک سکون سے سو گئی، مگر وہ اتنے بڑے سانحے کے بعد سکون سے کیسے سو سکتی تھی؟ بابا، بھجی آواز میں بولتے ہوئے آنسوں کی ایک لہر اس کے آنکھوں میں دوڑی۔ آنکھیں وا کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے اپنے سینے پر سر رکھے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے جاگنے سے بے خبر آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ عشیق، نرمی سے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے اس کا نام پکارا، جس پر وہ جلدی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکان سجائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آج ہمارے بابا کو مار دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو گولی مار دی، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ بہت غلط کرنا چاہتے تھے، وہ غلط باتیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں مار کر ہمیں وہ دریا برد کر دے گا۔ ہم ڈر گئے تھے، ہم نے ہمارے بابا کی لاش پہ رونے تک نہیں دیا، ہمیں دھکا دیا اور تھپڑ مارنے کی بات کی۔ اس کی شرٹ کا کالر پکڑتے ہوئے وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ ہمارے بابا کے ساتھ کاشف کو مار دیا اور ہمیں کہیں لے جانا چاہتے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اسے آنکھوں میں چبھن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ دل کھول کر رو لینا چاہتی تھی، مگر آج رونے سے بھی درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کس منہ سے اسے چپ ہونے کا کہتا؟ خود وہ اس کے باپ کی موت کی وجہ تھا۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بابا کے قاتلوں کو سزا دلوائیں گے نا؟ I am with you but for now you need rest۔ نہیں، ہم نہیں سو سکتے، ہمارے بابا کو مار دیا انہوں نے، ہم کیسے سو سکتے ہیں؟
اس درندہ صرف لوگوں کو سزا دلوائیں گے، ہم نفرت ہے ہمیں ان سے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سب وہ انصاف کریں گے۔ اور جس طرح ہم سے ہمارے بابا کو چھینا ہے نا انہوں نے، ان سے بھی اللہ پاک کوئی بہت اپنا چھین لیں گے۔ گلے میں ہوتی چبھن کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، جبکہ اس کا ایک ایک لفظ اس شخص کو اپنے دل میں پگھلتے ہوئے سیسے کی طرح چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لیے سب کچھ وہ معصوم لڑکی تھی جو اسے آج ہی ملی تھی، جس سے دور ہونے کا تصور بھی موت تھا۔ اب سمجھا تھا وہ معصوم سی لڑکی کیوں اتنی آسانی سے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوئی تھی، واپس ان درندوں میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ شیری ہم، وہ گہری سوچ میں غرق، بس اتنا ہی بولا تھا، جبکہ کچھ سیکنڈ بعد وہ خود کو سوچوں کے سمندر سے نکالتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی میرا نام لیا آپ نے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ سرخی مائل آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، ہمیں کمپلین لکھوانی ہے، ان لوگوں کو سزا دلوائیں گے۔ آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، اور ہمیں بابا کو بھی دیکھنا ہے۔ اب ہمیں واپس نہیں، آپ واپس نہیں جائیں گی؟ شیری پلیز، آپ وہاں نہیں جائیں گی، انڈرسٹینڈ؟ عشیق، میں بس چاہتا ہوں آپ محفوظ رہیں، میں آپ کو وہاں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اگر وہاں وہ لوگ ہوئے تو میں ان سے اکیلے نہیں لڑ پاؤں گا، اور وہ آپ کو مجھ سے دور لے جائیں گے۔ مٹھی میں بیڈ شیٹ بھیجتے ہوئے وہ مشکل غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج وہ کچھ توڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ آج وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس ایک پری سو رہی تھی جو آہت ہونے پر دوبارہ اٹھ سکتی تھی۔